میرے عزیز دوستو، یہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید ہے۔ مسلمانوں کو دو عیدیں ملتی ہے، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ مسلمانوں کے دونوں تہوار ہیں، لیکن یہ دونوں تہوار خوشیوں کے ساتھ ساتھ کیسے کنٹرول کرواتے ہیں، کیسے بے قابو لوگوں کو قابو میں لا دیتے ہیں، اس کا ہمیں جو ہے حسین منظر ان دونوں عیدوں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ رمضان المبارک جیسے ہی گزر جاتا ہے، عید کی خوشیاں آتی ہے، مسلمان صرف اپنی خوشی کی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مزدوروں اور پریشان حال لوگوں کے اوپر کیسا رحم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ اگر آپ عید الفطر کے لیے جا رہے ہیں تو صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے جاؤ۔ یہ غریبوں کا حق ہے، یہ غریبوں کو پہلے خوش کرو۔ آپ غریبوں تک کے صدقہ فطر کو، اس مال کو یا اناج کو جو بھی آپ صدقہ فطر میں دینا چاہتے ہیں وہ ان تک کے پہنچاؤ، اور پھر عیدگاہ جانا ہے آپ کو۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر یہاں بھی صرف ہماری خوشی نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی خوشیوں میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، پڑوسیوں کو، پریشان حال لوگوں کو شریک کرنے کا ہمیں اسلامی حکم ہے۔ اسلامی تعلیمات میں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی تم کر لو تو اس کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کتنی پاکیزہ ہیں، کتنی مہذب ہیں اور کتنی انسانیت نواز ہے کہ انسانوں کا خیال اور رشتہ داری کا خیال یہاں پر لانے کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا کہ دوسرا حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ پھر اس کے بعد جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں، جس دھرتی پر، جس سرزمین پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر انسانیت کے اعتبار سے ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے، وہاں پر ہم غریبوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں حکم ہے کہ قربانی کا تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ اندازہ لگائیے، عید کی خوشیاں ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات یہ ہے، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ صرف آپ کی خوشی نہیں ہے، بلکہ سب کے ساتھ مل کر اگر جو خوشی منائی جاتی ہے اس کو خوشی کہتے ہیں، وہ عید کا دن ہے۔ عید کے دن میرے عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عملی نمونہ ہے۔ عید کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی شاید میں نے کہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم واقعہ، بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلے، راستے میں ایک معصوم بچہ رو رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی کے اس بچے کو حوالے کر دیتے، اسے جو ہے چاکلیٹ اور کوئی چیزیں دلا کر دے دیتے، سویٹ وغیرہ، کپڑے دلا کر دے دیتے تھے اور اسے خاموش کرا سکتے تھے، لیکن دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کو سینے سے لگایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نماز میں تاخیر ہو رہی ہے، عید کی نماز کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ عبادت ہے اور ایک طرف یتیم کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ پیغام دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس معصوم بچے کے آنکھ سے آنسو جو ہے پوچھے، اسے سینے سے لگایا اور اسے دریافت فرمایا کہ بچے آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کاش کہ میرے والد ہوتے، میں ان کی انگلی پکڑ کر عیدگاہ جاتا، لیکن میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یتیمی کا احساس، یتیمی کی حالت اور یتیمی کی عید اس بچے نے جذبات اور احساسات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اس کا جواب دو جہاں کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دیا ہے کہ سینے سے لگا کر اسے سمجھاتے ہوئے اسے فرماتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ بیٹے تم خوش ہو جاؤ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو
کہ تمہارا باپ تمہارے والد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور تمہاری ماں عائشہ ہو، ام المؤمنین جو ہے سیدہ عائشہ وہ تمہاری ماں ہو، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے؟ اس کے تو نصیب کھل گئے، اس کی خوشیاں دوبالا ہو گئی، وہ تو دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ارے سارے یتیموں کے لیے ایک پیغام تھا اور ساری امت کو ایک پیغام تھا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ نماز کو تاخیر ہو رہی ہے، عید کی نماز بھی پڑھنا ہے، صحابہ منتظر ہیں، اس کے باوجود اس تاخیر کو برداشت کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم بچے کو سینے سے لگا کر انگلی پکڑ کر گھر تک لے کر گئے اور ماں عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ یہ بچہ آج سے ہمارا بچہ ہے، اسے جلدی سے نہلاؤ اور اسے کپڑے پہناؤ اور جو کچھ ہے اس کو تھوڑا سا کھلا کر تیار کرو، ہم اس کو عید گاہ لے کے جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیار کرنے کے بعد پھر انگلی پکڑ کر اسے لے کر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، ایک معصوم بچے کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، کاش ہمیں بھی کسی یتیم کی انگلی پکڑنے کا شرف ملے، اعزاز ملے، کسی یتیم کی کفالت کا اعزاز ہمیں ملے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ یہ دو انگلیاں ہیں، فرمایا۔ یعنی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اسے نصیب ہونے والا ہے جو یتیموں کے ساتھ شفقت، محبت اور حسن سلوک کرتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ اس عید کی خوشی پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام اور میسج دیا ہے، اور یہ میسج اتنا بڑا کہ اس زمانے کے بہت سارے بچے یہ کہتے تھے کاش کہ ہمارے والد نہ ہوتے، ہم یتیم ہوتے، ہم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کر جاتے۔ میرے عزیز دوستو، یہ پیغام دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔